بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے متعلق تاریخی اور حدیثی کتب میں جو واقعات نقل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان تھے، ان کی نظر ماننے اور آپ کے پیارے بابا جان جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذبح ہونے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن ذبیحین، یعنی میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیحہ تو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا، اور اللہ نے جناب اسماعیل کے بدلے جنت سے مینڈا بھیجا۔ اسی وجہ سے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مگر دوسرے ذبیحہ کے بارے میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پیارے بابا جان جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اور ان کو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس وجہ اور کیوں ذبح کرنا چاہا تھا، یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل info@rashid کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم ہر قسم کی اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان بہت سے مؤرخین نے تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرہم قبیلے کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے یہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ لوگ بدکاریوں کی طرف راغب ہوتے چلے گئے، اور جب ان کی بداعمالیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر عذاب کی صورت میں خزاعہ نامی قبیلے کو قابض کر دیا۔ ناظرین، اس قبیلے کے مکہ مکرمہ پر قابض ہونے کے بعد اللہ نے ان کو آب زمزم کی نعمت سے بھی محروم کر دیا، اور زمانے کے گزرنے کے باعث آب زمزم کے کنویں کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ وہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اسی عالم میں 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ پھر جب میراث ابراہیم و اسماعیل کے وارث اعظم باعث ایجاد کعبہ و زمزم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ تو یہ عظیم سعادت جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی نے صدیوں سے گمشدہ چاہے زمزم کو پھر سے جاری کر دیا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں
اس کنویں کو کھودنے کا حکم دیا گیا اور جگہ بھی بتا دی گئی کہ وہ کہاں پر ہے۔ جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھودنے کے لیے تشریف لے گئے تو قریش نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جس جگہ کنواں موجود تھا وہ ان دو بتوں کے درمیان تھی جن کے پاس قریش اپنی قربانیاں ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے حارث کو فرمایا کہ ان لوگوں کو روک کے رکھنا، اللہ کی قسم مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کام کو ہر صورت پورا کر کے رہوں گا۔ ناظرین، جب قریش نے جناب عبد المطلب کے اس عزم و استقلال کو دیکھا تو وہ لوگ رک گئے، لیکن اس وقت تک حضرت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، تو آپ نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ نہ رکتے تو میرا ایک بیٹا ان سب کو کیسے روک سکتا تھا۔ اسی موقع پر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی، جس کے الفاظ البدایہ والنہایہ میں یوں منقول ہیں: لَإِن جَاءَ عَشَرَ بَنِينَ وَصَارُوا لَهُ أَعْوَانًا لَيَذْبَحَنَّ أَحَدَهُمْ قُرْبَانًا عِنْدَ الْقَعْبَةِ، یعنی اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر ان کے دست و بازو بنے، تو ان میں سے ایک کو وہ کعبہ کے پاس راہ خدا میں ذبح کریں گے۔ ناظرین، آب زمزم کے کنویں کو کھودے ہوئے 30 سال گزر گئے تھے، اور اس دوران اللہ نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے آپ اپنی منت کو بھول چکے تھے، تو ایک رات خواب میں حضرت عبد المطلب کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے راہ خدا میں ایک مینڈا ذبح کر دیا، پھر حکم دیا گیا کہ اس سے بھی عمدہ چیز قربانی کے لیے پیش کرو، تو آپ نے راہ خدا میں ایک بیل ذبح کر دیا۔ پھر تیسری رات حکم دیا گیا کہ اس سے بھی بڑھیا چیز کی قربانی پیش کرو، تو آپ نے ایک اونٹ کو راہ خدا میں ذبح کر دیا۔ چوتھی رات پھر حکم دیا گیا کہ اونٹ سے بھی اعلیٰ شے کی قربانی پیش کرو۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں تھی جس کی قربانی دی جا سکتی ہو، اس لیے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ہی پوچھا کہ اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے، تو صراحتاً آپ کو بتا دیا گیا کہ اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تو اس وقت آپ کو اپنی نظر یاد آ گئی، آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب مجھے نظر پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی فرما برداری اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا اِنَّا نُطِيعُكَ فَمَن تَذْبَحُ مِنَّا، یعنی ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، آپ ہم میں سے کسے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹوں کا یہ جواب سن کر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سب ایک ایک تیر لو، اس پر اپنا نام لکھو تاکہ ہم قرہ نکال لیں۔ سب نے اپنے والد گرامی کے حکم کی تعمیل کی اور سب تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر لے آئے۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو لے کر کعبہ مکرمہ میں موجود حبل نامی شخص کے پاس لے آئے۔ یہ شخص قرعہ اندازی کیا کرتا تھا۔ جب آپ نے تیر اس کے حوالے کر دیے، اس نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے بابا جان جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، نہایت حسین و جمیل تھے اور آپ کو سب سے زیادہ پیار بھی انہی سے تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑ کر ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا تو لوگوں سے یہ منظر ضبط نہ ہو سکا،
تو لوگ دوڑ پڑے اور جناب عبد المطلب کو روک کر سرداران قریش کہنے لگے کہ آپ ایسا نہ کریں بلکہ عبداللہ کے بدلے راہ خدا میں فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ ناظرین، اہل عرب کے یہاں ایک جان کی دیت 10 اونٹ تھی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے اور دوسرے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں۔ پھر قرعہ اندازی کی جائے کہ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو اونٹ قربان کر دیے جائیں، اور اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10 کرتے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب جا کر کہیں اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول فرما لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹوں کو قربان کیا اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے وہ گوشت کھایا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ ایجاد کیا، اور اس کے بعد اہل عرب میں گویا یہ قانون بن گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے اور قانون کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور مدلل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے info@rashid۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔